رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ. رانا صاحب بہت سی باتیں ہیں لیکن سب سے پہلے تو ایک کلیئرٹی آپ سے چاہیے کہ مختصر یہ بتا دیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جو بھی فیصلہ ہو جیسے بھی حالات ہوں آپ کی حکومت میں عمران خان کا باہر آنا ممکن نہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا ہے کہ مختصراً بتا دوں، یہ بات تو بہرحال لمبی ہے لیکن میں مختصراً اس طرح سے عرض کروں گا کہ کسی بھی مسئلے کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا تو اس میں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور معاملے کو ریزالو کرتے ہیں، اور دوسری صورت پھر تصادم کی صورت ہوتی ہے. تو ہم تو جب ہمیں جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، ہمارے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنائے جا رہے تھے، ہم تو اس وقت بھی تیار تھے کہ جی بیٹھ کے بات کریں، اس ملک کے لیے، قوم کے لیے معاملوں کو بیٹھ کے ریزالو کریں. اس وقت ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہی ہوئی تھی، ہم سے بھی ہماری سیٹیں جو ہے وہ چھینی گئی تھی، تو اس وقت بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. ہم آج بھی جو ہے وہ معاملے کو بیٹھ کے ریزالو کرنے کو تیار ہیں. تو اگر پھر ایسا نہیں ہے اور پھر راستہ جو ہے وہ تصادم ہی ہے، تو پھر اس میں پھر یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. پھر تو ایسے ہی ہے کہ وہ اپنا پورا جو ہے وہ زور، اپنی ہمت جو ہے وہ صرف کریں گے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کریں، اور ہم بھی یقیناً جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے وہ ہمت، پورا زور جو ہے وہ لگائیں گے. انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کیسز کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنا پورا جو ہے وہ زور لگائیں، اور پروسیکیوشن کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ان کیسوں کو ثابت کرنے کے لیے اور انہیں سزا دلانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. رانا صاحب، اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت کی جانب سے سخت تنقید بھی ہو رہی ہے اور معمول سے زیادہ ہو رہی ہے. بڑا اعتراض تحریک انصاف کی پارلیمان میں واپسی پر نظر آ رہا ہے. آپ کے اور ہمارے سمیت سبھی جانتے تھے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ تحریک انصاف ہی ہے نا. اب ایک کنفیوژن ہو گئی ہے ختم، تو اچھی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ بڑھ گئی ہے. لوگوں نے بیان حلفی داخل کروائے کہ ہم آزاد الیکٹ ہوئے تھے، ہم سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے، ہم اس میں شامل ہو گئے. سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ جی ہمیں ریزرو سیٹیں دیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم ریزرو سیٹیں جو ہے وہ آپ کی نہیں بنتی، آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. وہ فیصلہ گیا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے نقطہ نظر کو درست جانا. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل آ گئی سپریم کورٹ میں. اب وہاں پہ ایک نقطہ نظر سنی اتحاد کونسل کا تھا، ایک نقطہ نظر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا تھا. وہاں پہ نہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی تھی، نہ پی ایم ایل این وہاں پہ پارٹی تھی، نہ ہم پی ٹی آئی نے کوئی آرگومنٹس کیے نہ ہم نے کوئی آرگومنٹس کیے. اب فیصلہ یہ آ گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے نہیں ہیں. وہ جو بیان حلفی انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق دیے اور آئین میں درج طریقہ کار جو ہے آرٹیکل 51 اور 106 میں اس کے مطابق دیے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو چھوڑیں، آئین جو کہتا ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں. یہ لوگ جو ہیں ان میں سے 39 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، 41 جو ہیں وہ 15 دنوں میں جو ہے وہ فیصلہ کریں. اب 15 دن تو پہلے یہ پڑ گئے، اس کے بعد وہ 15 دنوں میں فیصلہ کریں گے. پھر وہ جس جماعت کا فیصلہ کریں گے اس جماعت کو لکھا جائے گا. پھر وہ جماعت جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے گی کہ ہاں یہ ٹھیک کہا ہے اس نے، یہ ہمارا ہی بندہ ہے. اس کے بعد پھر اگلے 7 دن میں جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. اب یہ 29 دن، ایک تو جو ہے وہ اب منڈی لگے گی، لوگوں کے اوپر پریشرز بھی آئیں گے، لوگ جو ہے وہ مال بھی کمائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ چلے گا. آپ بتائیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو طریقہ کار 29 دن کا، یہ 15 دن، 7 دن، پھر 7 دن، یہ کس طرح سے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ آئین میں جب ایک اسپیسیفک طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کی کوئی تشریح کا پہلو بھی نہیں ہے، تو پھر اگر اس طرح سے آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کیا جائے گا تو پھر ہر کسی نے آئین پہ عمل کرنے اور آئین کا تحفظ کرنے کا جو ہے وہ حلف اٹھایا ہوا ہے.
یہ حلف وزیر اعظم نے بھی اٹھایا ہوا ہے، یہ حلف جو ہے وہ باقی بھی سب لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ حلف جو ہے وہ معزز سپریم کورٹ کے ججز نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ آئین کو ایک طرف رکھ لیں اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں اور دونوں میں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آئین پہ چلنا ہے یا آئین کے آپ نے اپنے تحفظ کی، اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنی ہے۔ یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے جس سے اس وقت قوم، حکومت، عوام، ادارے پیچیدہ صورتحال تو ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے تو ہم یا تو فیصلے پہ چلیں گے یا آئین کا تحفظ کریں گے، مطلب آپ اسے سیم نہیں گردانتے۔ تو آگے کرنا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ فیصلہ حکومت کو قبول نہیں، آپ لوگوں کو قبول نہیں ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ عمران خان کی رہائی کی طرح مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو نہیں ملنے دیں گے، اپیل میں جائیں گے، یا بس فیصلہ نہیں مان کر اگلے عدالتی ری ایکشن کا انتظار کرنا ہے؟ کیا تھاٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں پی ایم ایل این جماعت کے طور پہ جو یا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اپنی جماعت کی طرف سے اگر میں بات کرتا ہوں تو دیکھیں اس میں ہمیں قبول کرنے یا منظور کرنے یا نہ کرنے کا ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے بھی آئین کے تحفظ کا جو ہے وہ حلف دیا ہوا ہے، وزیر اعظم نے بھی آئین کے تحفظ کی جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو اب آپ آئین کو دیکھ لیں، اس کے بعد فیصلے کو دیکھ لیں، یا فیصلے پہ عمل کر لیں یا آئین کا تحفظ کر لیں۔ دونوں چیزیں تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جو چیز درج ہے فیصلے میں وہ آئین جو ہے وہ اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک عام فہم آدمی بھی یہ پڑھے تو اسے اس پہ یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، اب اس صورتحال میں وزیر اعظم سے منسوب یہ بیان آیا ہے کہ استعفیٰ دے دوں گا لیکن دباؤ برداشت نہیں کروں گا۔ اب مغربی معاشروں اور مضبوط جمہوریتوں میں یہ عام پریکٹس ہے، اگر آپ کو اداروں سے مسئلہ ہو، عوامی مقبولیت کا ایشو ہو یا ایوان میں قانون سازی کی پوزیشن میں نہ رہیں تو قبل از وقت انتخابات خود کرا لیے جاتے ہیں۔ حکمران جماعتوں کو خود پر اتنا اعتماد ہے تو پھر اس آپشن کی طرف بھی کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اس تناظر میں جس میں ہم بات بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے بالکل یہ بات نہیں کہی۔ وہ ایک ایسی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے، جس میں ٹیکسیشن سے متعلق جو ہے وہ معاملات آئے تھے، اور اس کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ بعض جگہوں سے دباؤ ہے۔ تو اس صورت میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ میں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں کیے ہیں، اور اس کے بغیر ملک جو ہے وہ جو معاشی بحران ہے اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو میں جو ہے وہ یہ پریشرز کسی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا، چاہے مجھے جو ہے وہ ریزائن کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ تو وہ انہوں نے اس تناظر میں جو ہے وہ بات کی تھی، اس کا اس صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔